آئیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم خداوند کے خادم سے آج کا کلام سنیں جو بدلہ نہیں بلکہ زندگیاں بدل دیتا ہے، اور اس کلام میں سے جو کچھ ہم سیکھیں اس کو لے کے ہم دنیا تک پہنچیں۔ اس کے لیے ہم چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ خداوند شکر کرتے ہیں اس موقع کے لیے تو نے بخشا کہ ہم تیرے حضور اکٹھے ہوئے، اور اس شام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں کہ تو نے بخشی کہ ہم تیرے نام لیوا لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور تیرے نام کی جے جے کار کرتے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے لیے ہم تیرے شکر کرتے ہیں، اور آج کے پیغمبر کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں کہ جو کلام تو نے اس کو دیا ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت تھا۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی نام سے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت اور عظیم نام میں آج میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ عزیزو، آج خدا کا جو زندہ کلام ہم سیکھنے کو ہیں، جو خدا نے مجھے کلام دیا ہے، یہ ایک بہت مشہور حوالہ ہے جسے تقریباً تمام مسیحی لوگ جانتے ہیں، واقف ہیں، اور یہ ایک بڑی زبردست قسم کی اخلاقی تعلیم ہے جو یسوع مسیح نے بیان کی۔ متی کی انجیل میں 5واں، 6واں اور 7واں باب، یہ 3 ابواب ایسے ہیں جو ایتھکس کی، اخلاقیات کی اعلیٰ ترین تعلیم جن میں پائی جاتی ہے۔ پوری دنیا کی اخلاقیات، دنیا کے قوانین جو دنیا کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، ان سب کی بنیاد ان 3 ابواب کی تعلیم پر ہے۔ متی 5، 6 اور 7 باب، اس کو پہاڑی واز بھی کہتے ہیں۔ آج کا جو حوالہ ہے اس پہاڑی واز میں سے، جو اخلاقیات کی اعلیٰ ترین تعلیم ہے، یہ حوالہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 5ویں باب کی 21 سے 26 آیت تک ہے۔ میں آپ کے سامنے اس حوالے کو پڑھوں گا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ خدا کس طور سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ متی اس کا 5واں باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزا وار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے، اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزران۔ جب تک تو مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالہ کر دے اور تو قید میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے۔ عزیزو، یہ جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوتا ہے یا اس کو پاگل کہتا ہے یا ناحق اس کے ساتھ ناراض ہوتا ہے یا اس کو احمق کہتا ہے، یہ تعلیم یسوع مسیح نے غصے کے تعلق سے دی ہے۔ ہر انسان
غصے سے آزاد نہیں ہے. کسی نہ کسی پوائنٹ پر ہر کسی کو غصہ آ جاتا ہے. لیکن یہ جو تعلیم جو اس جگہ پر یسوع مسیح نے دی، یہ اپنی نوعیت کی منفرد اور حیرت انگیز تعلیم ہے. یہ عجیب تعلیم ہے کہ صرف بھائی پر غصہ ہونا ہی خدا کے نزدیک قتل جیسے سنگین جرم اور گناہ کے مترادف ہے. بڑی عجیب بات ہے. محض غصہ ہونا خدا کی بادشاہی میں ایک سنگین جرم ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس تعلیم کے اندر جب یسوع مسیح نے بیان کیا تو اس نے غصے کے درجات کے حساب سے ان کی سزا کو بھی مقرر کیا. ہم خروج 20 باب اور استثناء 5 باب میں جو 10 احکام دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر خون کرنا خدا کی طرف سے ممنوع ہے، گناہ ہے اور اس کی سزا ہے. اور یہودی جانتے تھے کہ ابتدا ہی سے، شروع ہی سے خون کرنا خدا کو پسند نہیں. یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا ہے، اور صرف یہودی شریعت کے اندر نہیں، دنیا کی اور بہت سی شریعتوں کے اندر یہ گناہ سمجھا جاتا تھا اور خدا کا ناپسندیدہ ترین عمل تھا، جس کو بعد میں جب شریعت دی گئی تو اس کے اندر ضم کر دیا گیا. اور پھر جب یسوع مسیح نے جب یہ تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو، تو یہاں یہ جو اصطلاحاً لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لفظ حقیقی بھائی کا نہیں بلکہ ہر وہ شخص جس کے ساتھ ہمارا کسی نہ کسی طور سے رابطہ ہے، کوئی نہ کوئی ہمارا ان کے ساتھ کنیکشن ہے، ہمیں وہ ہمارے بھائی کے زمرے میں آتے ہیں. اب اس میں اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کا بھائی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس قانون کی گرفت سے جو یسوع مسیح نے یہاں ترمیم کی، قتل کے گناہ کے بارے میں، اس کی گرفت سے بچ سکتا ہے. ہرگز نہیں. کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے. پھر یہاں پر یسوع مسیح نے جو لفظ استعمال کیے وہ جہنم نہیں بلکہ جہنم کی آگ استعمال کیا. جہنم ایک ایسا لفظ ہے جو تاریخی طور سے سزا کے لیے اصطلاحاً استعمال ہوتا تھا. یہ ایک ٹرمینالوجی تھی کسی کو اس چیز کے بارے میں باور کرانے کی کہ بالآخر کسی بات کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ کوئی فرضی بات یا فرضی جگہ نہیں تھی جیسی بعض لوگ سمجھتے یا خیال کرتے ہیں. بہت سے لوگ تو یہاں تک تعلیم دیتے ہیں کہ خدا سے سیپریشن جہنم ہے، یا مر جانا، قبر کے اندر دفن ہو جانا جہنم ہے. ایسا بائبل میں کوئی حوالہ کہیں بھی نہیں ملتا. جہنم ایک حقیقی جگہ ہے، یہ واقعی میں موجود ہے اور یہ اس کا بائبل پروف پیش کرتی ہے. بائبل اس کے بارے میں تعلیم دیتی ہے. پرانے عہد نامے کے اندر اور نئے عہد نامے کے اندر یسوع مسیح اس روح زمین کے اوپر واحد ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا اکیلا انسان ہے جس نے جہنم اور جہنم کی آگ کے تعلق سے سب سے زیادہ تعلیم دی. روح زمین کے اوپر آج تک کسی انسان نے اس پر اتنی بڑی تعلیم نہیں دی جتنی یسوع مسیح نے دی. جہنم ایک حقیقی جگہ ہے، یہ موجود ہے. اس دور کے اندر یہودی شریعت میں جب مجرموں کو قتل کیا جاتا تھا تو انہیں یروشلم سے باہر ایک بن ہنوم کی وادی تھی جہاں پر سارے شہر کا کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا. وہاں پر ان کی لاشوں کو پھینکا جاتا تھا. وہاں پر ہر وقت آگ لگی رہتی تھی، مسلسل آگ اور دھواں جلتا رہتا تھا. وہاں پر غلاظت تھی، گندگی تھی، اور وہاں پر ہر لمحہ آگ جلتی رہنے کا مطلب تھا یہ جہنم کی آگ کے مترادف ہے جو کبھی بجھنے کی نہیں. اس کو جی ہنا کہا جاتا تھا جس کا اردو ترجمہ ہم جہنم کرتے ہیں. یہ حقیقی جہنم کی ایک تصویر، چھوٹا سا عکس ہے جو واقعی کہیں نہ کہیں پر موجود ہے. اگر آپ 5ویں باب کی 22 آیت کو پڑھیں تو اس میں یسوع مسیح نے یہ غور کریں، لفظ جہنم کی آگ بیان کیا ہے، جہنم نہیں. اور یہ لفظ جہنم کی آگ کسی انسان کے منہ سے نہیں، خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے منہ سے نکلتے ہیں جس نے اس پر جامع اور مفصل تعلیم دی ہے. یہ
میں پہلے بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، یہ کوئی فرضی جگہ نہیں بلکہ یہ ایک حقیقی جگہ ہے جو موجود ہے. لیکن یاد رکھیں جہنم کو بنایا گیا تھا ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے، انسان کے لیے نہیں. اور نہ ہی خدا کی یہ مرضی تھی کہ وہ انسان کو جہنم میں بھیجے، لیکن یہ انسان کا اپنا چناؤ ہے، یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کس کو چنتا ہے. انسان اگر جہنم میں جاتا ہے، کیونکہ بالآخر پھر تمام گنہگاروں کا جو حصہ ہے وہ جہنم کے اندر، اگر انسان جہنم کے اندر جاتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، خدا کی مرضی نہیں تھی اس میں شامل. جہنم ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی اور بالآخر گنہگاروں کو بھی خدا سے فار ایور سپریشن کے بعد اس میں ڈالا جائے گا. ہمیں یسوع مسیح نے بڑی واضح تصویر اس جہنم کی بتائی لوکا کی انجیل میں، جب ہم امیر آدمی اور لازر کی تمثیل کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کرب کے اندر، یہ کرب کی جگہ ہے، یہ سزا کی جگہ، یہ محض ایک قید کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں قید کر دیا جائے ابلیس اور اس کے فرشتوں کو، اس کے ساتھ نافرمانی کرنے والے، بغاوت کرنے والے فرشتوں یا گنہگاروں کو. یہ محض قید کی نہیں، یہ سزا کی جگہ ہے، یہ ڈیزائن کی گئی ہے. اس کا سٹرکچر، اس کا بنایا جانا، اس کا نظام جو ہے وہ سزا کے لیے ہے. وہاں پر مسلسل سزا ہوگی اور وہ امیر آدمی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سزا کے اندر مبتلا ہے، عجیب کرب کے اندر، ایک عجیب افلکشنز کے اندر ہے، ایک دکھ کے اندر ہے، اور وہ تڑپتا ہے اور چلاتا ہے، محض ایک قطرے پانی پر اکتفا کرنا چاہتا ہے جو اسے نہیں ملتا. یہ باقاعدہ سزا کے لیے یہ جہنم جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ محض اس لیے نہیں کہ اس میں قید کر دیا جائے گا یا اس میں ڈال کے بس کہانی ختم. لکھا ہے، یسوع مسیح نے خود کہا کہ وہاں ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے. یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ وہاں ڈالا جائے گا جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا. یہ ایک ایسی جگہ ہے. بائبل جہنم کے بارے میں بڑی سادگی سے بتاتی ہے، کوئی ہمیں بڑے سائنٹیفک ٹھوس پروف نہیں دیتی کہ یہ اس طرح سے ہے یا اس طرح سے ہے. نہ، بائبل کو ان پروف دینے کی ضرورت ہے. بائبل سمپلی بات کرتی ہے خدا تھا، خدا ہے. بائبل سمپلی بات کرتی ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا. اسی طرح سادگی کے ساتھ بائبل جہنم کے بارے میں ہمیں تعلیم دیتی ہے. بائبل کو کسی گواہی کی، بیرونی گواہی کی ضرورت نہیں، نہ کسی کو یقین دلانے کے لیے بڑے ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کوئی یقین کرتا ہے کرے، اگر کوئی نہیں کرتا نہ کرے. اس سے بائبل کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے وجود سے انکار کرتے ہیں، لیکن خدا کی ذات پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تاہم بائبل سادگی کے ساتھ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک جگہ موجود ہے. جہنم ایک ایسی جگہ ہے جو واقعی موجود ہے. بائبل بتاتی ہے جہنم ایک ایسی جگہ ہے جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. اس میں بہت جگہ ہے. انسان گناہ کر کے خدا سے دور ہو کے اس میں جاتے جائیں گے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. یہ منتظر ہے انسان کی، یہ بھوکی ہے، یہ انتظار کر رہی ہے. ابلیس اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو اس کے اندر لے جانا چاہتا ہے. اس جہنم کا یسوع مسیح نے ذکر کیا، اس کی تعلیم یسوع مسیح نے دی. یہ جگہ ایک ایسی جگہ ہے جو منتظر ہے، جو کبھی رکتی نہیں. اس کے اندر بہت پیشنس ہے، بڑا صبر ہے. یہ انتظار کرتی ہے چاہے کوئی اس ضروع زمین پر 1000 سال تک زندہ رہے، یہ اس کے آنے کا کی منتظر ہے. اگر آپ قبرستانوں کے اندر جائیں، گریو یارڈز کے اندر جائیں، آپ ہزاروں قبریں دیکھیں گے. یہ پاتال ہے، یہ جہنم کی آگ ہے جس کے ہاں کوئی تفریق نہیں. دنیا کے بادشاہ، دنیا کے امیر، عمرہ، وزراء اور دنیا کے غریب ترین لوگ، امیر و غریب، مرد، عورت، بچے، اس کے اندر کوئی لحاظ نہیں. آپ جا کر شہر خاموشوں کو دیکھیں، قبروں کو دیکھیں، کیسے کیسے لوگ، سینکڑوں سالوں کی قبریں پرانی آپ کو نظر آئیں گی جو اس دنیا پر حکومت کرتے رہے. لیکن وہ کہاں گئے؟ ان کے پاس کوئی امید تھی نہیں. اس جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا. صرف ایک نام ہے زمین کے اوپر، آدمیوں کو صرف ایک نام بخشا گیا ہے. اس کے علاوہ، اس نام کے علاوہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جہنم کی گرفت سے، جس کا یسوع مسیح بیان کرتا ہے،
کوئی بچ سکتا ہے تو یہ جھوٹ ہے. صرف ایک انسان, ایک نام, یسوع مسیح کا نام, وہ اس سے بچا سکتا ہے. چاہے کوئی کیسا بھی ہو, جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا. آج کا المیہ ہے کہ انسان اس جہنم کو بھولے بیٹھے ہیں. آج کا انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی لینے آیا ہے, لے کر آیا ہے, وہ کبھی مرے گا نہیں. آج کا انسان جان بوجھ کر اپنی خواہشات کے اندر اسیر ہو چکا ہے. آج کا انسان بھول بھلائیوں کے اندر ہے, اسے معلوم نہیں. اور یہ ابلیس کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے جس نے انسان کو اس حقیقت سے گمراہ کر رکھا ہے. ابلیس نے انسان کو طرح طرح کی تعیشات فراہم کر دی ہیں, انسان کو خدا سے دور کر دیا ہے. لیکن عزیزو, جہنم موجود ہے اور یہی یسوع مسیح تعلیم دینے آیا, یا خدا کی بادشاہی یا جہنم کی آگ. آج بہت سے خادم, بہت سی سیمنریاں, بہت سے چرچز, بہت سے چرچ منسٹرز, بہت سے چرچ یا کلیسیائی ادارے جہنم کی تعلیم دینے سے گریز کرتے ہیں کہ لوگ انہیں پسند نہیں کریں گے. لوگوں کو بڑی تنحسانی کی تعلیمیں دیتے ہیں کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے, اس طرح سے ہوگا. لوگوں کو جہنم کی جانب سے بھلایا جا رہا ہے. اور شیطان بہت چالاک ہے. کلام کہتا ہے کہ تمام تشتی جانوروں میں وہ چالاک تھا, اور یہی چالاکی وہ آج کے انسان کے ساتھ اس کو طرح طرح کی اس نے ٹریپس دے رکھے ہیں, اور اس جگہ سے اس نے حقیقت سے اس کو اندھا کر رکھا ہے حقیقت حال سے. آج کا انسان اس انسان کی طرح جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ کسی امیر آدمی کے ہاں بہت بڑی فصل ہوئی, وہ خوش ہوا, اس نے کہا اے میری جان کھا پی, کیونکہ تیرے پاس بہت برسوں کے لیے سامان ہے, خوراک ہے, دولت ہے. آج کا انسان اس طرح سمجھ رہا ہے. لیکن کیا اس شخص کو کیا کہا گیا؟ اس سے کہا گیا اے نادان انسان, آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی, پس جو کچھ تو نے جمع کیا ہے وہ کس کا ہوگا تیرے بعد. آج کا انسان یہ بھول چکا ہے کہ وہ کہاں جانے والا ہے. کیا کبھی ہم جو مسیحی کہلاتے ہیں, ہم جو چرچز میں جاتے ہیں, بائبل پڑھتے ہیں, کلام سنتے ہیں, کلام کرتے ہیں, ہم دعائیں کرتے ہیں, کیا کبھی ہم نے یہ جانا کہ کیا واقعی ہمارا حقیقی رب کا خدا کس ساتھ ہے, ہم اس کی تعلیمات پر چل رہے ہیں؟ اور اگر آج ہم مر جاتے ہیں تو کیا ہم کہاں جائیں گے؟ کیا شورٹی ہے, کیا گارنٹی ہے ہمارے آج اگر ہماری زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد؟ شیطان نے انسان کو ٹریپ کر دیا ہے. یسوع مسیح نے جہنم کی آگ کا ذکر کیا. لوگ اپنے دلوں کی خواہشوں کے موافق چل رہے ہیں اور خدا کی عدالت کو بھول چکے ہیں. جہنم کی آگ خدا کی عدالت ہے. خدا قائم ہے, اس کا وجود قائم ہے, ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. اور اگر ہم انکار کریں تو بھی خدا کی ذات اور خدا کے وجود اور خدا کے کلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ دیکھیں, ہزاروں سال پہلے خدا نے عدالت کی اور اس روئے زمین پر اپنا انصاف بھیجا, اور اس نے اس روئے زمین کو طوفان کے ساتھ برباد کر دیا. آپ سائنٹیفک پروف دیکھ سکتے ہیں, جیوگرافک آپ کو پروف مل سکتے ہیں. ہر زمین کا ایک ایک کونا آپ کو جغرافیائی لحاظ سے یہ پروف فراہم کرتا ہے, یہ ثبوت فراہم کرتا ہے کہ واقعی کبھی اس روئے زمین پر سیلاب آیا تھا جس نے دنیا کو تباہ کر دیا. ہم جغرافیائی طور سے اس ساری سطح زمین کی لیئرز کو دیکھ سکتے ہیں, ہم پروف پیش کر سکتے ہیں کہ واقعی خدا نے اس زمین پر عدالت کی تھی. اور گو کہ خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پھر کبھی زمین پر پانی کا طوفان نہیں لائے گا, لیکن وہ آنے والا ہے. لیکن اس مرتبہ وہ پانی کے طوفان کے ساتھ نہیں بلکہ آگ کے ساتھ آئے گا. کلام کہتا ہے کہ میں ایک بار پھر زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا. اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے. خدا کی عدالت آنے والی ہے. لیکن افسوس ہم بھول چکے ہیں.
ہم اپنے منصوبے بنا کر حقیقت حال سے منہ موڑ چکے ہیں. ہم اپنے منصوبوں میں وہ کبھی کسی دور میں ہمیں اسکول ٹائم پہ بہت پرانی بات ہے ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. انسان نے منصوبے تو بہت سے بنا لیے ہیں, لیکن کیا ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں نفع کا سودا کیا ہے یا گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اگر آج ہم مر جاتے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ سب کچھ یہاں رہ جائے گا. یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح نے بیان کیا کہ جب کوئی اپنے بھائی کو احمد کہتا ہے وہ اب جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا. یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان جا کو اپنی مرضی سے سکتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا. Hell is the only place in this universe which have no exit way. اس میں ایگزٹ وے نہیں ہے. آپ جا تو سکتے ہیں, وہاں نہ منادی ہوگی, نہ دعائیں ہوگی, نہ توبہ ہوگی, نہ یسوع مسیح کا وہاں نام لیا جائے گا, نہ اس کا لہو وہاں بچا سکے گا, نہ وہاں پر کلام ہوگا. وہاں پر صرف عذاب ہوگا. جو کچھ بھی ہے اس دنیا کے اندر ہے وہاں دوبارہ توبہ کا موقع نہیں ہوگا. لیکن افسوس ہم اپنی زندگی کے اندر بھول چکے ہیں کہ کبھی ہم نے مرنا بھی ہے. پھر اس حوالے کے اندر جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے وہ گارنٹی پیش کر رہا ہے, وہ قتل سے متعلق تعلیم پر روشنی ڈال رہا ہے. ہم بہت بھیانک طور سے حقیقت حال کو بھول چکے ہیں. ہمارے لیے گناہ نہیں رہا, توبہ نہیں رہی, خدا کے کلام کی عزت نہیں رہی. ہم اس بات پر یسوع مسیح کی اسٹیٹمنٹ سے کہ قتل تم سن چکے ہو کہا گیا تھا, خون نہ کرنا میں تم سے کہتا ہوں. اس نے اس قانون کے اندر مزید بڑھایا, اس کو زیادہ کھول کر بیان کیا. اب کوئی یہ فخر نہیں کر سکتا, کوئی انسان یہ فخر نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی خون نہیں کیا. میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی غصہ, آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ غصے کے تعلق سے ہے. غصہ احمق کے ساتھ ساتھ ہے. اکثر لوگ غصہ کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ غصے کے بارے میں یسوع مسیح نے کتنی سخت تعلیم دی ہے. بہت سے لوگ غصہ کر کے اس کا توجیہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے خیالات کے مطابق ہمارے غصے کی وجہ بالکل درست تھی. نہیں, غصہ کبھی بھی درست نہیں ہوتا سوائے غصہ جب بات خدا کی عزت اور تعظیم کی ہو یا کسی کی حق تلفی کی. ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھ سکتے ہیں یسوع مسیح نے غصہ کیا, اس نے ہیکل میں بزنس کرنے والوں پر غصہ کیا, لیکن یہ غصہ وہ غصہ نہیں تھا جس کا انجام قتل کے برابر ہے. یہ خدا کی تعظیم کے بارے میں غصہ تھا. یہ غصہ کسی شخصی اناد یا کسی حسد کے باعث نہیں تھا, نہ ہی اس کی ان کاروبار کرنے والوں اس کے ساتھ کوئی ذاتی چپکلش تھی, اور نہ ہی وہ کوئی موقع ڈھونڈتا تھا اپنے اندر کی کڑواہٹ, اپنے اندر کے غصے کو نکالنے کا, اور جب اسے موقع ملا اس نے نکالا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ شخصی اناد یا حسد کا غصہ نہیں تھا, یہ خدا کی تعظیم کا. آج ہم بات بات پر غصے ہوتے ہیں, ہمارے اندر زہر پل رہے ہوتے ہیں, ہمارے اندر شخصی حسد اور اناد ہے, برابری کا مقام, بہت سی باتیں ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بے مقصد ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ غصہ ہمارے اندر پلتا جاتا ہے. کلام کیا کہتا ہے کہ ایمانداروں کے اندر غصہ دیر پال نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دیر تک رہنے والا غصہ اس کے نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں. کلام کہتا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. لیکن افسوس کہ ہم اس غصے کو بڑی آسانی سے اپنے اندر سے نکالتے ہیں. بھائی کی بے عزتی کرنا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. پاگل یا لفظ جو راکا استعمال ہوا ہے یونانی کے اندر, عبرانی زبان میں راکا, اس کا مطلب
اصطلاحاً ایسے شخص کے لیے جو خالی ہو. یہ ایک تحقیر آمیز، پاگل کسی کو کہہ دینا، تحقیر آمیز لفظ تھا. یہ ایک گالی تھی. اور پھر جو کوئی یہ لفظ استعمال کرتا ہے وہ عدالت ہی نہیں بلکہ صدر عدالت کا مستحق ہے. سنیڈرن یہودیوں کی سب سے بڑی عدالت، آج کل کی سپریم کورٹ کسی بھی کنٹری کی، یا مذہبی کونسل کے اندر اس کو کھڑا کیا جائے اور مذہبی لوگ اس پر فتویٰ دیں. اور جو کوئی احمد کہے، احمد کا یہاں پر جو لفظ ترجمہ استعمال ہوا ہے، ایسا کند ذہن، غبی، خالی الذہن، یعنی ایسا شخص جس کا اس دنیا کے اندر پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں، اس کے ذہن میں کچھ نہیں. اکثر ہم پنجابی میں بھی کہہ جاتے ہیں کہ اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں تو کیا پو بھرا ہے، بھوسا بھرا ہے، خالی الذہن. یہ قتل کے مترادف ہے، کیونکہ لاشعوری طور پر درپردہ بیک میں اس میں اس شخص کے مر جانے کی خواہش دفن ہے کہ جس کا اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، یہ بے فائدہ ہے، اس کا مر جانا بہتر ہے، یہ دھرتی پر بوجھ ہے. اکثر ہم لوگوں کو کہہ جاتے ہیں، اکثر ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے تجھ پر خدا کی مار، یعنی کہ تیرا اس دنیا میں زندہ رہنا کوئی، یا ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ خدا سے کہتے ہیں کہ خدا اس شخص کو جہنم کی آگ میں بھیج دے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ جو شخص اپنے بھائی کو احمق کہے گا وہ نہ تو عدالت کی سزا کے لائق ہوگا نہ صدر عدالت، ڈائریکٹ آتش جہنم کی آگ، ہیل فائر کا وہ مستحق ہوگا. ہم کیوں کلام کو بڑا ایزی لیتے ہیں، بڑا آسان لیتے ہیں؟ افسوس ہم جانتے نہیں کہ ہم کس طور سے لوگوں پر غصہ کر کے اپنے اندر کی کڑواہٹ نکال کر دوسرے پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، اور لعنت جو ہے وہ جہنم کی آگ کے برابر ہے. یہ اقدام قتل ہے، اور اقدام قتل جو ہے وہ محض بیرونی مسئلہ نہیں، اندرونی خیالات کا مسئلہ ہے. یسوع مسیح نے انسانی اخلاقیات پر اعلیٰ ترین تعلیمات دی ہیں. یسوع نے انسانی خیالات، اس کے دل کی باتوں کو اجاگر کیا، اور اس نے انسان کے دل کو پاکیزگی کی تعلیم دینے کی کوشش کی، کیونکہ انسان کے اندرونی خیالات ہی باطنی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہمارے اندر کے خیالات ہماری ظاہری شخصیت کو منقسم کر دیتے ہیں. ہمارے اندر کے جذبات ہماری ظاہری شخصیت پر حکمرانی کرتے ہیں. ہم اپنے اندر کی خواہشات کے اسیر ہیں. درپردہ ہمیں بہت سے لوگوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور ہم اقدام قتل تک سوچتے ہیں. گو کہ فزیکلی ہماری اپروچ نہیں ہوتی لیکن ہماری خواہش اس سے کم نہیں ہوتی. اور یسوع مسیح نے اس اخلاقی تعلیم کو ایک بہت اعلیٰ ترین پیرائے پر سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کسی کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں اور اس کا انجام خدا کی بادشاہی میں کیا ہو سکتا ہے. ہمارے دل کے خیالات ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں. اسی لیے پیدائش میں لکھا ہے کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا، اگر تو بھلا نہ کرے تو دیکھ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا اور تیرا مشتاق ہے. یہ گناہ جو دروازے پر دبکا بیٹھا ہے یہ ہمارے اندر کے خیالات ہیں، ہمارے اندر کا غصہ ہے، ہمارے اندر کا تکبر ہے، حسد ہے، برائیاں ہیں جو اندر سے نکل کر نہ صرف ہمیں ناپاک کرتی ہیں بلکہ مجرم ٹھہراتی ہیں خدا کی بادشاہی کے سامنے. خدا کی یہ کبھی بھی مرضی نہیں کہ انسان ہلاکت میں جائے. غصہ اندرونی جذبات کا عملی اظہار ہے اور اس کا انجام جہنم کی آگ ہے. خدا چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ کی زندگی پائے. اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی. وہ اسی لیے آیا، وہ زندگی دینے آیا، نہ کہ ہمیں عدالت کے اندر لے جانے کے لیے. لیکن کیا ہمارا اپنا چناؤ زندگی ہے یا عدالت ہے؟ غصہ، بدلہ لینے کی آگ اور خود غرضی، یہ سب گناہ کا پیش خیمہ ہے. امثال 7ویں باب میں لکھا ہے کہ غصہ احمق کے ساتھ ہے
یعنی ایسے شخص کے اندر غصہ ہے جس کو واقعی جس کا انجام آگ اور جہنم کی آگ ہو سکتا ہے، کیونکہ غصے کے اندر ہمیشہ قتل کرنے کے بیج ہوتے ہیں. گالی گلوچ تلخ کرامی کے پیچھے دراصل نفرت کی روح اور قتل کی خواہش مضمر ہوتی ہے، چاہے یہ جسمانی ہو یا روحانی یا اخلاقی قتل ہو. جرم کی شدت بڑھنے کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح نے سزا کے درجات کو بھی بڑھایا ہے کہ اگر تیرے جرم کی شدت ناراض ہونے کی ہے تو تو عدالت کے لائق ہے، تیرے جرم کی شدت بھائی کو پاگل کہنے کی ہے تو صدر عدالت کے لائق ہے، لیکن اگر تیرے جرم کی شدت احمق کہتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی مر جائے یا اس کا اس دنیا میں نفرت کے اندر ہے، تو پھر تو آتش جہنم کا سزا وار ہے. یہ مضمون جسمانی اور اخلاقی ہر دو طرح کے قتل اور اس کی خواہش اور اندرونی جذبات پر ایک گہری اخلاقی تعلیم ہے جس سے کوتاہی کا نتیجہ یقیناً جہنم کی آگ ہو سکتا ہے. اگر کوئی غصہ اور حسد کے باعث کسی کو ناراض کر دیتا ہے تو آگے ہم نے کیا پڑھا کہ اگر تو قربان گاہ پر ہے، تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو کچھ تجھ سے شکایت ہے تو اپنی قربانی قربان گاہ پر چھوڑ دے. کیونکہ اگر کوئی حسد اور غصہ کے باعث کسی کو ناراض کر دیتا ہے تو خدا کے حضور اس کی مناجات، اس کے ہدیے، اس کی قربانیاں، اس کے نذرانے، اس کی دعائیں، اس کے روزے، اس کے نیکی کے کام سب کچھ بے فائدہ ہے. خداوند اس سے خوش نہ ہوگا. عزیزو، فیصلہ اور چناؤ آپ کا ہے کہ محض غصہ اور حسد کے باعث جہنم کی آگ کے وارث ہونا چاہتے ہیں، یا گناہ جو ہمارے دل کے دروازے پر دب کا بیٹھا ہے اس پر غالب یسوع کے لہو سے غالب آ کر ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں. کلام کہتا ہے اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے. اپنے دل سے پوچھیں کہ حاصل کلام آج کیا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. ابھی کچھ ریکویسٹ آئی ہے. جی انیل مسیح ہیں اور ان کی فیملی ہے، ان کا کیا ہے جی؟ ان کا آئلٹس ایگزام ہے. اس کے بعد وکاس ہیں، ان کی جاب پرابلم ہے، اور قطر میں ہے، ان کی فیملی کی بھی مسائل ہیں. ہم ان کے لیے دعا کریں گے. میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ دعا میں شریک ہوں، شامل ہوں. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. Glory to Jesus, we give you honor Lord. رب الافواج تیرا شکر اور تیری تعریف، تیری تمجید اور تیری ستائش، تیری مدح سرائی اور تیری حمد اور جے جیکار کرتے ہیں. خداوند ہم جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ناقص ہیں، ناتوان ہیں، ناقص العقل ہیں. ہماری کوئی قوت، کوئی وقت، کوئی اہمیت نہیں. ہماری اپنی نیکی کے کام خداوند خدا تیری نگاہ میں گندی دھجیوں کی مانند ہیں. ہم تیری بادشاہی کا حصہ اپنی نیکیوں سے، اپنی دعاؤں سے، اپنے علم سے، اپنی قوت سے نہیں بن سکتے. یہ تیرا فضل ہے. تیرے فضل سے ہم تیری بادشاہی کا حصہ بنتے ہیں. یہ تیری محبت ہے، تیری محبت کا خاصہ ہے جس کے باعث تو نے آج بھی ہماری صورتوں کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے. خداوند آج ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر کے منفی خیالات پر غالب آئیں اور یسوع کے لہو کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں، تاکہ ہمارے اندر کے منفی خیالات کی بجائے یسوع کا کلوری سے بہتا ہوا لہو ہمارے اوپر خداوند خدا حکمرانی کرے. ہاں خداوند خدا، اس وقت میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے بڑے اختیار کے ساتھ ان تمام جانوں کے لیے اور سننے والی دیکھنے والی جانوں کے لیے تیرے آسمان پر سے سلامتی کی دعائیں خیر چاہتا ہوں. ان کے گھرانوں کے خطے ہمیشہ تیرے فضل سے معمور رہیں. ہاں خدا ان کو تو اپنے آسمان کے اعلیٰ الہی خزانے سے برکات سے خدا مالا مال کر، تاکہ یہ لوگ تجھ میں قائم رہیں اور تیرے نام کے جلال کا وسیلہ ٹھہرے. ہاں خدا تیرے بیٹے یسوع کا لہو ان کی ڈھال. میں نوجوانوں کے لیے، نوجوان بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے تیرے حضور ملتجی ہوں. کوئی ان کی جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ ان کی زندگی سے تیرے بیٹے یسوع کے نام کو جلال ملے. میں بزرگوں کے لیے تیرے حضور دعا کرتا ہوں تو ان کا زور بن، ان کی توانائی بن، ان کی قوت بن. کمزوری کے ایام میں انہیں یہ فضل بخش کے اخیر دور میں اپنے ایمان کو قائم رکھے. میں بچوں کے
لیے تیرے حضور میں ملتجی ہوں کہ جیسے جیسے قیامت میں خون و گوشت میں بڑھتے ہیں تیرے جلال عرفان میں بڑھتے جائیں. میں خاندانوں کے لیے فیملیز کے لیے تیرے آسمان پر سے خدا سلامتی کی دعائیں خیر چاہتا ہوں. ابلیس کی ہر طرح کی دینی اور نہ دینی تاثیروں کو جھڑکتا ڈانٹتا اور باندھ دیتا ہوں جو خدا فیملیوں میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں. ہاں خدا میں خاندانوں کو تیری حضوری میں مضبوط کرتا ہوں. جس کسی کی جو کوئی ضرورت ہے اس کو خدا میں تیری حضوری میں رکھتا ہوں. اگر کسی کو جسمانی صحت کی ضرورت ہے تیرے آسمان پر سے تیری سلامتی کو چاہتا ہوں, کیونکہ حقیقی معالج تو ہے, شفا کا منبع تو ہے. جو معجزات تو 2000 برس پیشتر کرتا تھا آج بھی کرنے پر قادر ہے, کیونکہ تو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. ان کی قوت بن یسوع کا لہو ہماری ڈھال ہے. ہاں خدا اگر کسی کی روحانی ضرورت ہے, کوئی روحانی طور پر کمزور ہے, تو یسوع کے نام میں اپنے روح القدس کی گہری قدرت کو انڈیل تاکہ خدا ان پر تیرے مکاشفات کھلے, تیری مرضی ظاہر ہو, اس اخیر دور میں اپنے آپ کو قائم رکھ سکے. ہاں خدا جس کی کوئی کاروباری ضرورت ہے, مالی ضرورت ہے, خدا یسوع کے نام میں تو اس کو پورا کر. میں انیل مسیح کو نام لے کر تیری حضوری میں یاد کرتا ہوں, اس کی ساری فیملی کو یاد کرتا ہوں. آئلٹس کے ایگزام میں خدا اس بچے کے ذہن کو کھول کے وہ لائق طور سے اس بات کو سمجھ سکے, اور خدا اس امتحان کے اندر خدا زندگی کے اس کڑے امتحان کے اندر سے گزرتے ہوئے اس خدا تعلیمی امتحان کے اندر بھی وہ کامیاب ہو. ہاں خدا اسی طرح سے میں وقاص کے لیے, اس کے خاندان کے لیے, ان کی تمام بند ہوتے ہیں تو تیرا روح القدس ہمارے لیے ایک ایسا دروازہ کھولتا ہے جو نہ کبھی بند ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اسے بند کر سکتا ہے. جو کچھ تو خدا ہمارے لیے کرتا ہے وہ خدا قائم رہتا ہے. یسوع کے نام میں اس بچے کی, اس بھائی کی خدا ساری جاب کی ضرورت کو تو اپنے آسمان پر سے پورا کر. جو اچھا ہے وہی دے گا. ہاں خدا یہ تیرا کلام ہے, جو اچھا ہے وہی تو نے ہمارے لیے اچھی چیزیں رکھی. خدا برائی میں سے بھلائی پیدا کرنے پر قادر ہے. تو کبھی اپنے لوگوں کو ضرورت مند اور حاجت مند نہیں رہنے دیتا. ہاں خدا ہمیں فضل دے کہ ہم پہلے تیری بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کریں, اور یہ چیزیں ہمیشہ ایمان کے وسیلے سے ہمیں ملیں گی. تو اپنے لوگوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. آج کے اس کلام کے لیے جو تیری مرضی کے موافق تھا, میں تیرا شکر کرتا ہوں. ساری التجا کو سن اور قبول کر, یسوع مسیح کے نام. خدا ان کی سکھائی دعا میں شامل ہوگی. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش, جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں وہ بھی ہمارے قرض معاف کر. آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تیری ہے. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا ذوالجلال کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اشراقت اس حاضر جماعت, ان دیکھنے والے لوگوں کے ساتھ, دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ یسوع مسیح کی آمد ثانی تک ہوتی ہے.